السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات میں تخلیق الہی کا ایک عظیم شاہکار، روئے زمین پر خلافت الہیہ کا نقش اولین، نوع انسانی کا نقطہ آغاز، تاریخ انسانی کا مبدأ اول، روئے زمین پر قدرت الہیہ کا ایک حیرت انگیز نشان، خاکی جسم میں نورانی قوت کی آمیزش سے تیار کی گئی قادر مطلق کی ایک نادر ایجاد، جس کا خوبصورت، دلکش اور دیدہ زیب پتلا خالق ارض و سما نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کے عالی شان وجود کی تیاری میں خشک کھنکھناتے ہوئے خمیر شدہ اور تغیر پذیر چکنے گارے کو استعمال کیا گیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے روح پھونک دی، جس کی وجہ سے اس میں چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، دیکھنے سننے اور بولنے کی صلاحیت یکدم اجاگر ہو گئی، جس کی جنس سے اس کی رفیقہ حیات کو مارز وجود میں لایا گیا۔ پھر ان دونوں کو رہائش کے لیے جنت معلیٰ کا دل فریب، دلاویز اور خوشگوار ماحول مہیا کیا گیا، جسے مسجود ملائکہ بنا کر عزت و عظمت اور فضیلت کے بلند مقام پر فائز کیا گیا۔ وہ عظیم المرتبت ہستی جس نے دربار الہی میں توبہ و انابت اور عاجزی و انکساری کا دل نشین اسلوب اپنا کر اپنی روحانی عظمت و برتری کا ثبوت مہیا کیا، جس کے علمی انکشافات نے فرشتوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، جس کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کا اہتمام اللہ رب العزت علیم و خبیر نے بطور خاص خود اپنی طرف سے کیا، جسے ابو البشر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، جس کا نام خالق کائنات نے آدم تجویز کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس مبارک نام کو قرآن حکیم کی 11 سورتوں میں 25 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ آئیے مسجود ملائکہ کا اعزاز حاصل کرنے والے، خلیفہ اللہ کا منصب اور صفی اللہ کا لقب پانے والے سیدنا آدم علیہ السلام کی عمدہ، روشن اور پاکیزہ سمان حیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے دلوں میں ایمان کامل، یقین محکم اور عمل پہم کی قندیل روشن کریں۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ نقطہ نہایت فکر انگیز ہے کہ اسے مارز وجود میں لانے کے لیے قدرتی قانون کن فیکون کو استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعے روئے زمین سے مختلف انواع و اقسام کی مٹی منگوائی، اس کا آمیزہ تیار کیا گیا، پھر خالق ارض و سما نے اپنے ہاتھوں سے ایک خوبصورت، دیدہ زیب اور دلکش پتلا تیار کیا، اور پھر اس میں اپنی قدرت کاملہ سے روح پھونک دی، جس کے حیرت انگیز اثر سے خاکی جسم میں یکا یک بے پناہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، آنکھوں میں نور، زبان میں قوت گویائی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت، دل و دماغ میں جذبات و احساسات کا ورود، کھانے پینے کی چاہت اور ہضم کرنے کی صلاحیت، غرض یہ کہ پیکر گل سے حیرت انگیز کرشمے پھوٹنے لگے۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا۔ ابلیس بھی جنات کے قبیلے میں سے تھا، لیکن اسے فرشتوں کے ماحول میں رہتے ہوئے عبادت گزاری اور تعلیم و تربیت کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات، ابلیس اور فرشتوں کے ہوتے ہوئے ایک نئی خاکی مخلوق مارز وجود میں لانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، جن میں ابلیس بھی شامل تھا، کہ میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ گارے سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں اس کا ڈھانچہ تیار کر دوں اور پھر اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ ابلیس کے علاوہ تمام فرشتے حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پیکر خاکی سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سر مسجود ہو گئے، لیکن ابلیس اکڑ کر کھڑا رہا۔ اس حیرت انگیز منظر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحجر میں فکر انگیز اور نصیحت آموز انداز میں یوں بیان فرمایا ہے، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ پوچھا، اے ابلیس، تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ وہ بولا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا، یہ بات ہے تو تو یہاں سے نکل جا کہ تو راندہ درگاہ ہوا، اور روز جزا یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا،
اچھا وقت معلوم کے دن تک مہلت پانے والوں میں سے تو بھی ہے۔ بولا اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں دنیا کو ان کی نگاہوں میں آراستہ کروں گا اور ان میں تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیروکار بن جائیں، اور ان سب کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشت خاک سے ایک خوبصورت پیکر اپنے نظام کن فیکون سے ہٹ کر تشکیل دیا ہے، اس میں اپنی روح پھونک کر اپنی قدرت کی کرشمہ سازی کا ایک دل نشین منظر پیش کیا ہے اور اسے تعلیم الاسماء کے ہنر سے بہرہ ور کر دیا گیا ہے، تو تسلیم و رضا کا دلکش مظاہرہ کرتے ہوئے حکم الہی کے مطابق پیکر خاکی کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن ابلیس اپنی قیاس آرائی کا سہارا لیتے ہوئے تکبر، نخوت اور عناد کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے کہا میں ایسی مخلوق کے آگے سرنگوں کیسے ہو سکتا ہوں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، آگ ہمیشہ بلندی کی طرف سر اٹھاتی ہے جبکہ مٹی پستی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرعونی جواب سن کر اسی وقت اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہوئے اسے راندہ درگاہ قرار دیتے ہوئے جنت کے پاکیزہ ماحول سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا۔ قرآن حکیم میں اس واقعہ کی منظر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا پھر تو یہاں سے اتر، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، تو نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو مہلت دے دیا گیا۔ بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر آنے والوں کے لیے گھات میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے نکل، خوار اور راندہ، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی رفیقہ حیات اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں مشروط طور پر رہنے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ شرط صرف یہ تھی ساری جنت تمہارے لیے، لیکن ایک درخت تمہارے استعمال کے لیے ممنوع ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ابلیس نے تاڑ لیا کہ یہی ایک حربہ ہے جسے استعمال کر کے میں آدم کو جنت معلیٰ سے نکال کر اپنی محرومی کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ اس نے نہایت ہی عیاری کے ساتھ ناصحانہ روپ دھار کر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ دراصل اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم دونوں کو جنت کے خوشگوار ماحول سے جلد نکال دیا جائے۔ میں چونکہ یہاں عرصہ دراز سے رہائش پذیر ہوں، میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ جس درخت کو تمہارے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ ایک ایسا طلسمی درخت ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا ہمیشہ کے لیے اسی جنت کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، اچھے رہو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کی اس دسیسہ کاری اور فتنہ سامانی کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر شیطان نے ان کے اندر وسوسہ اندازی کی کہ عریاں کر دے ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا کہ تم کہیں فرشتے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ، اور ان سے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح فریب سے ان کو شیشے میں اتار لیا۔ بس جب انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا اور ان کی شرم کی جگہ ان کے سامنے بے پردہ ہو گئی، اور وہ اپنی شرمگاہوں کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ وہ بولے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا
اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت خاص تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا اسی میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی براہ راست تخلیق کے بعد افزائش نسل کا ایک حیرت انگیز نظام قائم کر دیا گیا جو اب تلک باقاعدگی کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا بڑا بابرکت ہے، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ روئے زمین پر اولاد آدم کو دیکھو، یہ قدرت کا کتنا بڑا اور حیرت انگیز کرشمہ ہے کہ ہر فرد کی شکل و صورت دوسرے سے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ ہر ایک کی تصویر کا سانچہ خاص اسی کے لیے بنا ہوا ہے۔ چیزوں کے نقوش کا اختلاف، طباع اور رنگ و روپ کا امتیاز قدرت الہی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے، جس میں رنگ و روپ اور طبیعت کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے میں زمین کے مختلف حصوں سے متعدد اقسام کی مٹی استعمال کی گئی۔ اس کے تاثرات اولاد سے ظاہر ہوتے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی زرد ہے اور کوئی مٹیالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی مٹی سے پیدا کیا، اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے موافق پیدا ہوئی۔ کوئی ان میں سے گورا ہے، کوئی سرخ ہے اور کوئی سانولا، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی خوش مزاج ہے اور کوئی معتدل طبیعت کا، اسی طرح کوئی برا ہے، کوئی نیک ہے اور کوئی ملی جلی طبیعت رکھتا ہے۔ ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر روز ظاہر ہو گیا۔ ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر یہ منظر سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے عرض کی، الہی یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سب تیری اولاد ہے۔ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی پیشانی کی چمک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حیران کر دیا۔ تو انہوں نے رب تعالیٰ سے پوچھا، الہی یہ شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص آخری امتوں میں ہوگا، اس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے پوچھا، الہی اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 60 سال۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی میری عمر میں سے اسے 40 سال اور عنایت کر دے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت آیا۔ آپ نے فرشتے سے کہا، ابھی میری عمر 40 سال باقی نہیں رہتی؟ فرشتے نے کہا، کیا آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہبہ نہیں کر دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ خبر سن کر سیدنا آدم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ سو ان کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ وہ بھول گئے تھے، اب ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی، اس لیے ان کی اولاد سے بھی لغزشیں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی مبارک دن میں اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعے کے دن ہی جنت سے نکالا گیا اور بروز جمعہ ہی قیامت قائم ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔
اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس میں اسے جنت میں داخل کیا گیا، اس میں اسے جنت سے نکالا گیا، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو بروز جمعہ جنت سے روئے زمین پر اتارا گیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا نزول سرزمین ہند پر ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام دیہنہ پر اتارا گیا۔ آپ اپنے ہمراہ جنت سے حجر اسود بھی لائے، جو اس وقت بیت اللہ کی دیوار میں نصب ہے۔ اما حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ ان دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ واللہ عالم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز کی صنعت سکھلا دی تاکہ روئے زمین پر آسانی سے زندگی بسر کر سکے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کے ازدواجی زندگی کے نتیجے میں سب سے پہلے بیٹا قابیل پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، اور دوسرے نمبر پر حابیل نے جنم لیا، اور اس کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ کی قدرت سے مسلسل جڑواں بچے ہی جنم لیتے رہے۔ افزائش نسل کے نظام کو مربوط کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی کہ پہلے جوڑے کے مرد کو دوسرے جوڑے کی عورت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جاتا، اور دوسرے جوڑے کے مرد کو پہلے جوڑے کی عورت کے ساتھ بیاہ دیا جاتا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی لڑکی واجبی سی شکل و صورت کی تھی۔ قابیل نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ میں تو اسی لڑکی کے ساتھ ہر صورت میں شادی کروں گا جو میرے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی ہے۔ اس پر وہ اصرار کرنے لگا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ میرے قائم کردہ آئلی نظام کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے، تو دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ تجویز پیش کی گئی کہ تم دونوں اپنے مال کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی، قابیل کی جڑواں بہن اس کے عقد میں دے دی جائے گی۔ قابیل کا پیشہ زراعت تھا، جبکہ حابیل نے مویشی پال رکھے تھے۔ قابیل نے ردی قسم کا اناج قربانی کے لیے مینا کے میدان میں رکھ دیا، اور حابیل نے بہت عمدہ جانور قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی، قبول قربانی کو چٹ کر لیتی، جبکہ مسترد قربانی کو آگ چھوتی بھی نہیں تھی۔ دونوں قربانیاں مینا کے میدان میں رکھ دی گئیں۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی عمدہ قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ قابیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ سٹ پٹا گیا اور غصے سے لال پیلا ہو کر اپنے بھائی حابیل کو جلی کٹی سنانے لگا، یہاں تک کہ اس نے قتل کی دھمکی بھی دے دی۔ لیکن حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے جارحانہ انداز کے مقابلے میں شریفانہ طرز عمل اختیار کیا۔ ہوا یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے ایک فرد کا پہلا قتل تھا۔ یہ پہلی خون ریزی تھی۔ حسد و کینہ پروری کا یہ پہلا شاخسانہ تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اسے کس طرح اپنی آنکھوں سے اوجھل کرے یہ اس کے لیے معمہ بن گیا۔ آخرکار ایک کوے کے ذریعے اسے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، جس سے اسے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن حکیم میں اس دلخراش واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کی سرگشت اس کی حکمت کے ساتھ سناؤ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہ بولا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو اپنے صرف متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر دست درازی کرو گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں تم ہی لے کر لوٹو اور جہنم والوں میں سے بنو، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بالآخر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔
اور وہ اس کو قتل کر کے نامرادوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ وہ بولا کہ ہائے میری کم بختی، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانک دیتا، سو وہ اس پر شرمسار ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول بھی تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313، یہ بڑی تعداد ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے سب سے پہلے کون تھے؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ نبی مرسل تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، پھر سامنے سے اسے استوار کیا۔ غرض یہ کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نبی و رسول تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنت معلیٰ میں سکونت، ملائکہ کا اسے سجدہ کرنا، ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، ممنوع درخت کا پھل کھانا، جنت میں سے اخراج، روئے زمین پر رہائش، صنعت و حرفت اور اشیاء کے ناموں کی تعلیم، توبہ و انابت، توبہ کی قبولیت، اولاد آدم کی افزائش، قابیل اور حابیل کی لڑائی، حابیل کا قتل، یہ سب امور تقدیر میں پہلے سے طے شدہ تھے۔ یہ سب کچھ مقرر میں ہو کر رہنا تھا، اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جیسا کہ درج ذیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ترش روئی سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اپنی ایک لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکال دیا اور آپ نے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تم وہی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسالت اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے منتخب کیا۔ آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہم کلامی کہاں ہوئی، اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناقشہ عالم ارواح میں ہوا، جس کی اطلاع رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے دی گئی، اور آپ نے اپنی امت کو اس رازدارانہ گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر اپنی علم ازلی کی بنیاد پر لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ماضی، حال اور مستقبل کی قیود سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح واضح طور پر ہر چیز کو جانتے ہیں، اسی طرح قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے اسے پوری تفصیلات کے ساتھ جانتے ہیں۔ جو کچھ مستقبل میں سرزد ہونے والا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، لہذا اللہ رب العزت پہلے ہی سے ورطہ تحریر میں لے آتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب اپنی طبعی زندگی کے آخری دور میں داخل ہوئے، موت انہیں اپنے سر پر منڈلاتی ہوئی دکھائی دی۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ جنت کے پھل کھانے کو میرا جی چاہتا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکلے، فرشتوں سے آمنا سامنا ہوا۔ ان کے پاس کفن اور حنوط کرنے کا سامان تھا اور زمین کھودنے کا آلات بھی تھے۔ فرشتوں نے ابنائے آدم سے پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے ابا جان بیمار ہیں، انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، ہم پھلوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے ابا جان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی کے دن پورے ہو چکے۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اسے غسل دیا، کفن پہنایا، زمین کھودی، لحد تیار کی، جنازہ پڑھا، قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، اور پھر یہ کہا کہ اے ابنائے آدم، تمہارے لیے یہ طریقہ وضع کر دیا گیا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں جبل ابو قبیس کی چوٹی پر دفن کیا گیا۔ 1 سال بعد اماں حوا علیہ السلام باقضائے الہی سے وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات حسرت آیات کے وقت ان کے فرزند ارجمند سیدنا شیس علیہ السلام موجود تھے۔ ان کو بھی نبوت کا منصب عطا ہوا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا شیس علیہ السلام پر 50 آسمانی صحیفے نازل کیے گئے تھے۔